بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک نائٹ کلب کا مالک خانہ کعبہ کا مؤذن کیسے بنا؟ میں ایک مشہور گلوکار تھا، لیکن پھر جب میں نائٹ کلب کا مالک بن گیا تو پھر وہاں گانے گاتا۔ مقادیشوں کے ہوٹل اور نائٹ کلب میری بکنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ رقومات پیش کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مزید پاپولر بنانے کے لیے میں نت نئے ناٹک رچاتا۔ اریاں ڈانس، فاحش مکالمات، عشقیہ گیتوں کے ذریعے پیسے کمانا ہمارا مقصد حیات بن چکا تھا۔ جب یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھرانے، ان کی امیر لڑکیاں اور لڑکے، شراب، نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص گاہیں ہماری وجہ سے آباد تھی۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا۔ ہم نے بھی اسلامی اقدار کو ختم کرنے اور شیطانی مجالس کو فروغ دینے میں ساری قوتیں صرف کر دی۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے۔ اسلامی روح کے بغیر ظاہری حد تک میں نے کتنے ہی یورپی ممالک کا سفر کیا۔ وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، صومالیہ کے آرٹ کو اجاگر کرتا رہا، مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم ترقی پسند قوم ہیں۔ میرے ایمان کا، اسلام کا اور اخلاق کا جنازہ نکلتا گیا، مگر میری جیب بھرتی گئی۔ 1983 میں میرے والد نے اپنے ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ خوب ہلہ گلہ ہوا۔ ٹی وی، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے نمائندے جمع ہوئے۔ یقیناً ایک یادگار شادی تھی۔ شادی کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش نہیں جتنا کہ میرے جیسے معروف آدمی سے شادی کے بعد کسی لڑکی کو خوش اور فخر ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو اس کی فطری حیا پر محمول کیا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا جب صبح گھر آتا ہوں تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے اور عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جسے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں آ کر اسے بڑے جوشیلے انداز میں اس رات کی کارگزاری سناتا ہوں، اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا۔ آج کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کے فون آئے جو میرے فن کے شیدائی ہیں۔ میری بیوی ان باتوں کو ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ اس دوران فجر کی اذان ہو جاتی اور وہ مصلی کی طرف بڑھ جاتی، جبکہ میں نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا۔ میں جب بھی اس سے نائٹ کلب کا ذکر کرتا، وہاں کی باتیں سناتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا روب جماتا، تو جواباً کہتی، رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں مسلسل اپنے فن میں مبتلا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، نماز اور عبادت کے بغیر زندگی گزارتا رہا۔ پھر اچانک ہماری زندگی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں اس شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اس کی کمائی حرام ہے، جو فجر کے وقت گھر آتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ بہرحال گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مسجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ کی گونج تھی۔ جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا تھا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ مالک الموت کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر اور شر کی کشمکش ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو۔ مگر نہیں، تم تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ کبھی تم نے اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟
میرے سامنے ماضی آ گیا، ضمیر نے ملامت شروع کی، مگر فوراً قلب کی رعنائیاں، ٹی وی کی اسکرین، اسٹیج، شہرت، عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں، یہ کام چھوڑ دوں؟ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت اور جد و جہد کی۔ یہی سوچتے سوچتے میں حسب عادت سو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کلب جانے کے لیے تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات تو سنیں، کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیوی کی آواز، اس کی گفتگو، اس کے کلمات یقیناً درست ہیں، ان میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت۔ میں تیزی سے بھاگا، کہیں بیوی کی بات مان نہ لوں۔ راستے میں بیوی کے کلمات میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نائٹ کلب کے دروازے پر پہنچا۔ اس دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فسق و فجور اور کفر کے غبار کی تہ بیٹھنے لگی، ایمان کی حرارت اور اسلام کی قوت زور دکھانے لگی، اور پھر میرا رخ نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ الحمدللہ، میں نے فطرت کو پا لیا ہے۔ کسی نے مجھے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا۔ یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں اپنی نئی ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہوا۔ اس کا رخ نائٹ کلب کے بجائے گھر کی طرف دیکھا۔ میری بیوی، جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے آج سے گانوں سے توبہ کر لی۔ میں نے فسق و فجور کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے سچی توبہ کر لی۔ میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا گویا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیو جس کا میں مالک تھا، جس میں گانے ریکارڈ کراتا تھا، جس میں دنیا بھر کی جدید مشینیں تھی، جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرتا رہا تھا۔ میں نے اس اسٹوڈیو کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی فروخت کر دی۔ میں ایک درمیانے درجے کے مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں حلقہ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ 1990 میں عبداللہ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا، جس کی زیارت اور جس کے گرد چکر لگانے کی تڑپ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ نیک بخت بیوی بھی ہمراہ تھی۔ عمرہ ادا کیا تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اس سے واقف تھے، اس کی سابقہ زندگی سے، اس کے ماضی سے، اس کی اسلام سے پختگی، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکریم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے قرآن کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ اب وہ ایک مبلغ تھا، عقیدے کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ پھر اس دوران میں کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ پھر اس کو بلد الحرام میں مکہ مکرمہ میں اس مبارک اور مقدس شہر کی مقدس مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ عبداللہ آج بھی مبلغ ہے، وہ مؤذن ہے۔ اسلام کی آواز کا وہ سعودی عرب میں ہو یا صومال میں، ہر جگہ وہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی گناہ گاروں اور خطا کاروں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا لی، تاکہ وہ بھی حقیقی سعادت سے بہرہور ہو سکیں۔ پھر اسی طرح جس طرح عبداللہ سعادت حاصل کر چکا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بالکل برحق ہے، دنیا ایک پونجی فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ بے شک